کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے، ایک شخص، اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایہ کیا ہوا ہے، پورا یعنی سمجھ لیں ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر، کوئی امیر کو چودھری ٹائپ بندہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ انہیں رکھا ہے تو مصیبت باقی نو پائی ہوئی ہے، باقی جڑے جناب وہ چھتری لے کے کھلوتے ہوئے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں، اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں، تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2019، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے، اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہوں کہ آئے آج تو میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوہ کر رہے ہو، اس قسم کے معاملات نہ ہو تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں نہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے، ٹرین کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، جہاز کا ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے، تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا، سفر آج بھی سفر ہی ہے، جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے پھر جہاز کے اندر، پھر بہرحال سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے، یہ اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بیچارے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے ورنہ تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اگر اس کے اوقات ایسے بن رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے، چاہے 3 دن بعد عمرہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب اس اعتبار سے ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس کے لیے احرام کی پابندیاں زیادہ دیر نہ برداشت کرنا پڑے، ورنہ ظاہر ہے 3 دن بعد اگر آپ عمرہ کریں گے 3 دن تک احرام کی پابندیاں ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بال نہیں نوچنا، ناخن نہیں کاٹنا اور باقی پابندیاں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکے میں فوراً پہنچتے ہی عمرہ کر لیا جائے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی ہفے تفے جو جناب کوئی حالت ہی نہیں، جا کے چوتھے چکر بے ہوش ہوئے ڈگے پہ وہ تھے متافج، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آرام سے جا کے اگر کسی ایسے وقت میں پہنچے آرام سے آپ اپنی نیند پوری کریں، اگلے دن جا کے بے شک جا کے عمرہ کر لیں، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے لیے عمرے کی حالت میں جائیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی کام نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029، اسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حمزہ بن عمر اسلمی، اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر؟ جس طرح ہمارے یہ حنفی بھائی کہتے ہیں کہ جی سفر میں اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی آسانی سے نفع نہیں اٹھایا۔ بھائی آپ سورہ النساء پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ 101 102 آیات آتی ہیں سورہ النساء کی کہ اگر کوئی تم میں سے سفر پہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو قصر کر لے۔ وہ تو فرضیت کے انداز میں ہے ہی نہیں ہے بلکہ ایک ریلیکسیشن کے انداز میں ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کر لو، تو وہ نماز سفر میں پوری پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے بھی ثابت ہے، آج میں حدیث بتا دوں گا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں پورے فرض بھی پڑھے ہیں، عموماً قصر پڑھے ہیں، تو دونوں طرح اجازت ہے۔ یہاں پر بھی صحیح مسلم مشکات میں 2029 ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر
میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان المبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے۔ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ہر رمضان میں کم از کم 8 روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اسلام آباد منڈے والے دن اسلام آباد جانا ہوتا ہے، جمعے کو واپس آنا ہوتا ہے، تو یہ مہینے میں 4 منڈے اور 4 جمعے تو بنیں گے آلموسٹ۔ 8 روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے، لیکن یہ 8 روزے جب بعد میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا، تو یہ 8 روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں 80 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں، اور میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں، تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینیج کر لیں، تو اس میں آسانی ہے اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر 1457 صحیح سند کے ساتھ ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا، میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے، اپریشیٹیبل ہے، بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کیس میں تو گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائے احسنت یا عائشہ وما عاب علیہ، اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز قصر پڑھنے کی۔ تو یہ وہ حدیث ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2020 نمبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے، تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا۔ جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی۔ یہاں تو الٹ ہوتا ہے، جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے سو کیوں نہیں رکھا، اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتہ ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا اللہ دی فیسلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے۔ جو کچھ یہ حنفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے، واجب نہیں ہے، یہ ایک آپشن ہے، اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2022۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے، کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا، جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھے۔ سخت گرم دن تھا، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے
روزے کی افطاری کا اہتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے, انہوں نے خیمے لگائے, باقی تو ڈگ پہ کمزوری دی وجہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ اجر لے گئے. یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے اجر لے گئے. کس طریقے سے؟ ایک تو انہوں نے فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا, دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے, ان کے حصے کا کام بھی کیا, تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا. وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی, اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ اجر کما لیا. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2023. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ روزہ اپنا توڑ دیا, افطار کر لیا. اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 2024 اور 2027, کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ ظاہر صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے, عین ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی, تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اصحاب پہ اور آپ پہ خود بھی, تو عصر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ لیا. یہ اثر آپ حنفیوں والی اثر نہ سمجھیے گا کہ پیچھے 1-1.5 گھنٹے ہی رہ گیا ہے. یہ اثر وہ ہے جو کم از کم افطار میں ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر کرٹیکل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا, اور ظاہر اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں, وہ نافرمان لوگ ہیں, 2 دفعہ فرمایا, جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے, اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں. کیونکہ اب کریٹیکل سچویشن تھی, جنگ ہو سکتی تھی, اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گر ہی جانا تھا, لڑنا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکتا, تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, صرف اس کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوگا, کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا, اور بعد میں اسے احساس ہوا, تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں, بلکہ سنت ہے. کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں, عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سک رہا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے, تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے. بعد میں وہ اس روزے کی قضا دے لے گا, ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. اور یہ بھی ضمن مجھے یاد آ گیا, یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا, یہ صرف فرض روزے کا ہے. نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو نہ اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے, چونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی. یہ حنفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جو چیز خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو, وہ الگ ہے. تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے, تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, میں آگے ڈسکس بھی کروں گا. تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے. نمبر 1, سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے, اس پہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں, کسی اور کو تکلیف نہ دے. نمبر 2, اگر کوئی روزہ رکھ لے, جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں, تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے, اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اور نمبر 3, اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا, اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی, نفلی کی قضا نہیں ہے, اور گناہگار بھی نہیں ہوگا, بلکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا, بخاری میں بھی آیا ہے, مشکات میں 2023, 2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ.